घबराए कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद आई क्या अब इसको आबाद कभी पाएंगे घबरा एक मरतबा सूरह अलहम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर अख्तरीब बिन्त रज़ा हसन मरहूम तौक़ीर हुसैन इब्न शब्बीर हुसैन रूहों को इस्लाम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्क़ीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मौलाना व सय्यदना अबिल क़ासिम अहल बैतिल तय्यबीन अल-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلوات الله آج یوم رضا کی آخری تاریخ ہے اور ظاہر ہے کہ اگلے سال اگر حیات نے وفا کی اور زندگی نے ساتھ دیا تو ہم پھر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا اہتمام بہتر سے بہتر انداز میں کریں گے اور عزاداری کا آخری دن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عزاداری سے سبک دوش ہو گئے کیونکہ جو بھی عاشق حسین ہے وہ ہر حال میں سوگوار حسین ہے اور ہر حال میں وہ اہل بیت کا سوگوار ہے اور ان کا غمخوار ہے کیونکہ معصوم نے فرمایا ہے کہ کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا ہمارے لیے تو ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر زمین ہمارے لیے کربلا جیسے کہ آپ آج کے حالات دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے بہرحال خداوند عالم آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے آپ کے آنسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عطا فرمائے اور باعث نجات آخرت قرار دے وقت کافی کھینچ چکا ہے اس لیے میں بھی کوشش کروں گا کہ کم وقت میں زیادہ باتیں پیش کی جائیں آج کی مجلس میں کچھ درد دل ہے حالات کے تقاضے کے تحت انہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور میں نے بہت سوچ سمجھ کے کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ آیت ایسی نہیں جس سے آپ مانوس نہ ہوں ہزاروں بار کی سنی آیت جو ہے کریمہ جس میں اللہ کا خطاب ہے ایمان والوں سے
اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے درمیان جو اولو الامر ہیں، صاحبان امر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اور آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارے درمیان کسی بات پر کوئی اختلاف ہو جائے، تمہارے درمیان کوئی نزاع ہو جائے، تو اسے پلٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ رفع اختلاف کا ایک آسان نسخہ ہمیں دیا گیا کہ اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پلٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ تو اب ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف اختلاف کو پلٹا دو، اس کا کیا مطلب، اور رسول کی طرف پلٹا دو، اس کا کیا مطلب؟ کیوں؟ اس لیے کہ دو مجبوریاں ہمارے سامنے۔ اللہ کے لیے، ہمارے لیے مجبوری یہ ہے کہ اللہ ہے واجب الوجود اور ہم ہیں ممکن الوجود۔ اس کے وجود کا کمال یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہم تک آ نہیں سکتا۔ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم براہ راست اس تک جا نہیں سکتے۔ جو تو اب ہم اپنا اختلاف لے کے اس تک جائیں کیسے؟ تو یہ ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تم اللہ تک تو نہیں جا سکتے اور نہیں اللہ تم تک آ سکتا ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے کہ اختلاف کو پلٹا دو اللہ کی طرف؟ تو یہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف اختلاف پلٹاؤ، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف اختلاف کو پلٹاؤ۔ اب رہ گئی بات رسول اسلام کی، تو ظاہر ہے کہ رسول اسلام 63 سال کی زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب وہ ہمارے درمیان تو ہیں نہیں جو ہم یہاں سے لے کے مکہ اور مدینے کا سفر کریں اور رسول کے سامنے اپنا اختلاف رکھیں تاکہ رسول جو اس مسئلے کو حل کر دے اور اختلاف کو ہمارے دور کر دے۔ تو یہاں رسول سے مراد ہے احادیث رسول، یعنی دو نعمتیں تمہارے سامنے ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک حدیث رسول، بشرطے کہ وہ صحیح ہو اور حقیقی معنی میں صحیح ہو، خالی توجہ فرما رہے ہیں آپ، حقیقی معنی میں صحیح حدیث ہو، خالی کہنے کو حدیث صحیح نہ ہو۔ اس لیے کہ کسی بھی غلط کو آپ صحیح کہتے ہیں تو یہ دلیل صحت نہیں ہے۔ سوال ہے محمد آل محمد، کیونکہ صحیح اور غلط حدیثوں کے پرکھنے کے لیے باقاعدہ علوم ایجاد ہوئے، فن ایجاد ہوئے، اس کے طریقے ایجاد ہوئے، علم رجال اور علم درایت اور یہ ساری چیزیں اسی لیے ایجاد کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیثوں میں بہت ساری غلط حدیثیں ہیں، بہت ساری من گھڑت باتیں ہیں، کیسے پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے اور من گھڑت کیا ہے؟ تو علماء نے بڑی ریاضی کی، بڑی محنت کی اور انہوں نے ایک فن ایجاد کیا، علم درایت۔ اب روایت تو سب جانتے ہیں، درایت کسے کہتے ہیں کتنے لوگ جانتے ہیں، لہذا علم درایت ایجاد کیا گیا۔ درایت کی کسوٹی پر جو حدیث صحیح اترے وہ صحیح ہے، اور اگر درایت کی کسوٹی پر کوئی حدیث کھری نہ اتر سکے تو وہ غلط ہے۔ اس کے لیے حکم بھی ہے کہ ایسی حدیث کو دیوار پہ دے مارو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ اطاعت کا حکم دیتے دیتے اتنی تھکن کو محسوس نہ کیجیے، آخری مجلس ہے اور مجلس ذاکر نہیں پڑھتا ہے، مجمع پڑھواتا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ درد دل پیش کرنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجلس اپنا رنگ کھو بیٹھے گی۔ مجھے مجلس کا مزاج معلوم ہے، اس کا پورا خیال رکھوں گا میں، اور ظاہر ہے کہ درد دل آپ کے بیچ میں بیان نہ کروں تو کس کے بیچ میں بیان کروں؟ جو آج محسوس کر رہا ہوں میں اسے رکھنا ہے۔ اور 1 گھنٹے کی مجلس کے اندر بہت اہم مسائل ہیں جن کو اس آیت کے تقاضے کے تحت آج کی مجلس میں حل کر کے اٹھنا ہے۔ جس آمادگی سے میں مجلس پڑھنے بیٹھا ہوں اسی آمادگی سے سنیے تاکہ وقت پہ مجلس ختم ہو۔ ابھی اطاعت کا اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، علماء کی اطاعت کرو۔ اب یہاں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ اگر کوئی اختلاف ہو جائے، اگر کوئی نزاع ہو جائے تو گھبرانے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، اس اختلاف کو پلٹا دو اللہ کی طرف، یعنی اس کی کتاب قرآن مجید کی طرف۔ اس اختلاف کو پلٹا دو
اللہ کے رسول کی طرف یعنی حدیث رسول کی طرف، تم اختلاف کو پلٹاؤ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن شرط ہے کہ اس اختلاف کو پلٹاؤ، یعنی ہمارے درمیان اللہ کی کتاب قرآن بھی موجود ہے اور ہمارے درمیان نبی کی صحیح ترین حدیثیں بھی موجود ہیں۔ بھرپور توجہ دیا۔ مجھے تعجب ہے کہ اللہ نے ہمیں نسخہ بتا دیا کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا اختلاف دور ہو سکتا ہے قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے، مگر بجائے اختلاف گھٹنے کے میں دیکھ رہا ہوں روز بروز اختلاف میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، میرے ساتھ رہیے گا، اختلاف میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں سب قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، عالم اسلام میں جتنے فرقے بن چکے سب قرآن کو آسمانی اور الہامی کتاب مانتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب مانتے ہیں تو قرآنی آیات پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کا مزاج کو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن اختلاف کو پسند نہیں کرتا۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، قرآن اختلاف کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن جو میسج لے کے آیا ہے، جو پیغام لے کے آیا ہے، وہ اتحاد کا پیغام لے کے آیا ہے۔ اگر اذان عالیہ متوجہ نہیں، دوسری آیت کو سہارا بناؤ، ارشاد ہوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں فرقے نہ بناؤ، تفرقے نہ پھیلاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپس میں تفرقے بازی نہ کرو، فرقوں پر فرقے نہ بناؤ، لیکن عمل اس کے برعکس نظر آ رہا ہے۔ آئے دن نئے فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ آئے دن نئے فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ بڑے سناٹے میں آپ کہتے ہیں کہ جہاں بن رہے ہیں وہاں بن رہے ہیں، ہمارے یہاں تھوڑی بن رہے ہیں۔ نہیں، اپنی خبر پہلے دیجیے، اب تو آپ کے ہاں بھی بن رہے ہیں، اب آپ کے ہاں بھی بن رہے ہیں۔ آج بہت زبردست تبصرہ ہوگا آج کی اس مجلس میں، جو حالات ہیں اور جن منزلوں پہ لا کے اس ملت حقہ کو کھڑا کر دیا گیا، یہ بڑی مصیبت کا دور ہے۔ خواب خرگوش کے مزے لینے کا زمانہ نہیں ہے، ہوش کے ناخن پکڑنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ توجہ دیجیے گا۔ تو اسلام کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اختلاف نہ کرو، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپس میں متحد رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، مگر کسے فکر ہے اس رسی کی؟ توجہ فرما رہے آپ، قرآن کہہ رہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں فرقے نہ بناؤ۔ فرقوں کا بننا اس بات کی دلیل ہے کہ رسی ہاتھ میں ہے نہیں۔ کیا کہہ رہا بھائی؟ اللہ کی وہ رسی ہاتھ میں ہے نہیں۔ اگر ہاتھ میں رسی ہوتی تو نہ فرقے بنتے نہ آپس میں اختلافات ہوتے۔ بھرپور توجہ۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تو کیا مسلمانوں کا فرض نہیں ہے کہ اس رسی کو تلاش کرے کہ جس کے تھام لینے کے بعد سارے اختلافات دور ہو جاتے ہیں؟ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ سارے اختلافات دور ہو جاتے ہیں۔ تو اب اتنا بڑا ماشاءاللہ مجمع، اللہ مزید فضیل اللہ اضافہ کرے، ہر قوم ہر مذہب ملت کے لوگ اس مجمع میں موجود ہیں۔ اسی اعتبار سے میں اپنی تقریر کا کارواں آگے بڑھا رہا ہوں کہ قرآن نے جب کہہ دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تو بھائی کوئی تو رسی ہوگی اور کہیں تو ہوگی۔ اب تلاش کون کرے؟ تلاش کرنا ہمارا فرض ہے، اس لیے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اس رسی سے وابستہ رہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس رسی کو تلاش کرے۔ آپ نے بہت ساری رسیاں دیکھی ہوں گی، لیکن اللہ کی کوئی خاص رسی ہے؟ اگر ایسی رسی کوئی نظر آئی ہو تو مجھے بتائیے۔ اتنے بڑی پھیلی ہوئی کائنات میں ہمیں ایک بھی رسی ایسی نظر نہیں آئی کہ جسے اللہ کی رسی کہا جائے، اور اللہ کہہ رہا کہ ہماری رسی مضبوطی سے تھامے رہو۔ تو دیکھیے قرآن میں کثرت سے استعارے استعمال ہوئے، کثرت سے استعارے استعمال ہوئے ہیں۔ رسی کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہی رسی جو ہم دیکھتے رہتے ویسی کوئی رسی آسمان سے زمین کی طرف لٹک رہی ہے۔ آپ بڑے سناٹے میں ہیں، میں کوئی اہم بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں یہ ہے استعارہ لفظی، اس کو کہتے ہیں استعارہ، اور قرآن میں کثرت سے استعارے استعمال ہوئے ہیں۔ انہی استعاروں میں ایک استعارہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامے رہو۔ اب رسی کسے کہتے ہیں؟ رسی جو سی بھی رسی اٹھا کے دیکھیں
اس کے 2 جز ہوتے ہیں اور اس کو جب بٹتے ہیں تو کیسے بٹتے ہیں؟ ایک جز ادھر سے ہوتا ہے، ایک ادھر سے ہوتا ہے، دونوں کو ملا کے بٹ دیجئے تو رسی بنتی ہے۔ اگر الگ الگ رکھیں تو یہ بھی سن ہے اور وہ بھی سن ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے میں سن کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ سب ادھر اور یہ سر ادھر، یہ اپنی جگہ کمزور، یہ اپنی جگہ کمزور، اور جب دونوں کو ملا کے بٹ دیا تو بنی رسی، اور جب دونوں مل گئے تو پیدا ہوئی مضبوطی۔ تو اب تلاش کرو نا، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ رسی تبھی تک رسی ہے جب تک ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ جب تک ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اگر انہیں الگ الگ کر دیجئے تو پھر یہ بھی سن وہ بھی سن، رسی کا مفہوم ہی ختم ہو جائے گا۔ تو رسی تبھی تک رسی ہے جب تک دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں۔ تو اب ایسی کوئی رسی ہونی چاہیے نا کہ جن میں، توجہ فرمایا، جن میں ایسا اتحاد ہو، ایسی رسی کہ جن میں ایسا اتحاد ہو، توجہ دیجئے گا، کہ حوض کوثر تک پہنچ جائے مگر یہ ایک دوسرے سے جڑا ہو۔ اس رسی کا پتہ کس نے دیا؟ قرآن نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ نبی نے اس کی صراحت کی کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میرے وہ اہل بیت جو خالی اہل بیت نہیں ہے، میری عطرت بھی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ خالی اہل بیت ہونا اور ہے اور عطرت ہونا اور ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں، ورنہ میں اس عطرت پہ روشنی ڈالتا کہ نبی نے عطرت کیوں کہا۔ بھرپور توجہ دیجئے گا۔ اور پھر نبی کہتے ہیں کہ یاد رکھو، ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو تم تھامے رہو گے، وہاں بھی حکم ہے کہ تھامے رہنا۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ رسی کا ایڈریس دے رہا ہوں میں۔ اور یہاں بھی کہا گیا ما ان تمسکتم، جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے، میں گارنٹی لیتا ہوں لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نبی نے ذمہ داری لی، دونوں کا شرط ہے کہ دونوں کا دامن تھامے رہنا، دونوں کا دامن۔ لہجہ بتا رہا ہے کہ اگر ایک کو بھی چھوڑ دیا تو ضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا کہہ رہا بھائی؟ اگر ایک کو بھی چھوڑ دیا تو ضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔ مجمع سناٹے میں سکوت توڑو بھائی، ایک کو بھی چھوڑ دیا تو ضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر کسی کمبخت نے دونوں کو چھوڑ دیا ہو، کیا کہہ رہا ہے؟ تو سوچئے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ جو دونوں کا دامن چھوڑ چکا ہو، اس سے بڑا سفید کائنات پر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اور جو اتنا بڑا گمراہ ہو وہ امت مسلمہ کا رہبر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں پہنچا مجمع ہمارا۔ تو دیکھیے مجلس ربڑ کی طرح اسی طرح لمبی ہوتی ہے جب مجمع ساتھ نہیں دیتا۔ پھر آپ کہتے ہیں شمشاد احمد بہت دیر تک پڑھتے ہیں، مجھے ہوگا تھوڑی دیر تک پڑھنے کا۔ اگر 10 منٹ میں بات سمجھ میں آ جائے تو 10 منٹ کی بھی مجلس ہو سکتی ہے۔ میں نے زندگی میں 2.5 منٹ کی بھی مجلس پڑھی ہے بھائی، 2.5 منٹ کی مجلس بھی پڑھی ہے، یہ نہیں کہ 2.5 گھنٹے کی۔ لیکن کب شرط ہے مجمع میرے ساتھ ہو، جو میرا معافی ضمیر ہے وہ آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل ہو جائے۔ اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں جو یہاں والا تبرک لیتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو تبرک گیٹ پہ بٹتا ہے وہ تو سب کو مل جاتا ہے، لیکن جو تبرک یہاں تقسیم ہوتا ہے وہ سب کو نہیں ملا جاتا۔ ایک کو بھی اگر چھوڑ دیا تو ضرور گمراہ ہو جاؤ گے، یہ لہجہ بتا رہا۔ اور جس نے دونوں کو چھوڑ دیا ہو، اس سے بڑا کوئی صفحہ کائنات پر گمراہ ہو سکتا ہے کیا؟ آپ کہیں گے وہ کون ہے بھائی جس نے دونوں کو چھوڑ دیا؟
اور ایک جملہ اور پہلے ہی کہہ دوں، اگر کسی سماج میں گمراہی اور ضلالت کا ماحول شروع ہو جائے تو سمجھیے کہ اس معاشرے نے اور اس سماج نے یا تو اہل بیت کو چھوڑ دیا یا قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہاں داد نہیں دیتے آپ، یہ بڑی نا انصافی ہے، دائیں بائیں کی باتیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ آج تو مجھے بات ہی آپ سے کرنی ہے۔ قرآن اور اہل بیت دو نعمتیں پیغمبر نے ہمیں دی۔ ظاہر سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دونوں کو اپنایا، کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارے ہاں کوئی مر جاتا ہے، 100 اور 40ویں کی مجلس ہوتی ہے تو ہم اس کا ثبوت دیتے ہیں کہ دونوں کو ہم نے کلیجے سے لگایا۔ پہلے قرآن خوانی کرتے ہیں، پھر ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ توجہ فرمایا۔ اور چونکہ حدیث میں قرآن کا ذکر پہلے ہے، اہل بیت کا بعد میں ہے، اس لیے پہلے قرآن خوانی کرتے ہیں، اس کے بعد ذکر اہل بیت کرتے ہیں، تاکہ حدیث کی ترتیب برقرار رہے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی قرآن سے جدا ہو جائے، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی اہل بیت سے پھر جائے۔ لیکن کچھ ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کہ جنہوں نے اہل بیت کو بھی چھوڑا اور قرآن کو بھی چھوڑا، اور وہ حکومت اسلامی کے ہیڈ بنے رہے، رہبر بنے رہے، رہنما بنے رہے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ امت مسلمہ ایسے کو خلیفہ رسول مان لے۔ توجہ دیں آپ، جو نہ قرآن کو مانتا ہو نہ اہل بیت کو مانتا ہو۔ آپ کہیں گے کہاں آ گئے؟ میں کہیں اور نہیں گیا، میں تاریخ کے آنگن میں سیر کر رہا ہوں۔ توجہ دیجیے گا، آپ پڑھیے تاریخ۔ آپ اہل بیت کا غم منانے بیٹھے ہیں، آپ چاہنے والے ہیں، آپ نے مصائب کربلا سنے، اسیران کربلا کی مصیبتیں سنی، فضائل میں بھی اگر ذکر آ جاتا آنکھوں میں آنسو بھر آتے، یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے۔ لیکن ایمان سے بتائیے، کیا اہل بیت میں جو مصائب جو ڈھائے گئے اس کا کوئی اثر یزید پہ ہوا؟ نہیں ہوا نا، اس لیے کہ سب کچھ تو اس کے ہاتھوں ہوا تھا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اور اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر رکھا گیا تو یزید کتنا خوش ہوا تھا۔ اس نے عداوت اہل بیت کا اظہار کیا اور ساتھ میں دشمنی اور عداوت کا سبب بھی بتایا۔ دامن تاریخ میں سب کچھ ہے۔ اس نے سر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرایا اور کہتا ہے کہ کاش ہمارے وہ بزرگ آج زندہ ہوتے جو جنگ بدر میں حسین کے بزرگوں کے ہاتھوں مارے گئے تو کتنا خوش ہوتے۔ میں نے کیسا بدلہ لیا، اس سے کیا اندازہ ہوا؟ اسے اہل بیت سے عداوت تھی۔ کیوں عداوت تھی؟ توجہ دیجیے گا، اس لیے عداوت تھی کہ حسین کے بزرگوں نے اس کے بزرگوں کو جنگ بدر میں توجہ فرمائیے قتل کیا تھا۔ تو یہاں عداوت کا ایک سبب سمجھ میں آیا۔ چلیے اہل بیت کو نہیں مانتا تھا، پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اب میرا مسلمانوں سے سوال ہے، کیا یزید قرآن کو مانتا تھا؟ ان سے میرا خطاب ہے جو آج بھی اس ترقی اور روشنی کے زمانے میں یزید کی فری وکالت کرتے رہتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ان سے میرا سوال ہے کہ اہل بیت کو تو مانتا نہیں تھا، مگر بتائیے کیا قرآن کو مانتا تھا؟ بالکل نہیں۔ جب سر کو دیکھا ایک جملہ تو یہ کہا کہ کاش ہمارے وہ بزرگ زندہ ہوتے جو بدر کی جنگ میں حسین کے بزرگوں کے ہاتھوں مارے گئے تو آج کتنا خوش ہوتے۔ دوسرا جملہ سنیے جو اس نے کہا، اس نے کہا لیبد بنو ہاشم بالمل، معاذ اللہ بنو ہاشم نے حصول حکومت کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا۔ ما جاء وحی ولا خبر، ان کے آنا کوئی خبر آتی تھی نہ وحی آتی تھی۔ کہاں ہیں آپ؟ کیسے مجلس سن رہے ہیں؟ بھائی قرآن کیا ہے؟ وحی الہی کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں، اور وہ ایک ایک وحی سے انکار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کی ایک ایک آیت سے انکار کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی تو سوالیہ نشان لگائی ہے کہ بھائی اہل بیت سے دشمنی کا سبب تو سمجھ میں آ گیا، آخر اسے قرآن سے ایسی کیا عداوت پیدا ہو گئی؟ اس نے حقیقت قرآن سے کیوں انکار کیا؟ مجھے تھکانا دیجیے گا، کیوں انکار کیا؟ تو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ یزید کوئی اناری آدمی نہیں تھا، وہ بھی عرب کا رہنے والا تھا، اس کی زبان بھی عربی تھی اور قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔
اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، لہذا چونکہ وہ خود بھی عرب تھا تو ایسا نہیں کہ اس نے قرآن پڑھا نہیں تھا، پڑھنے کے بعد ہی تو عداوت کا اعلان کیا۔ کیوں عداوت کا اعلان کیا؟ توجہ دیا، اس لیے کہ اس نے ادھر سے برا پلٹا، ادھر سے برا پلٹا، کہیں آئے تفہیم نظر آئی، کہیں آئے نما نظر آئی، کہیں سورہ حلقہ نظر آئی، کیا کیا نظر آئی، کہیں توجہ دیا، کہیں جو ہے آئے وسیلہ نظر آئی، ادھر دیکھا اہل بیت، ادھر دیکھا اہل بیت، اس نے دیکھا آئے تفہیم حسین کے لیے، ان کی ماں کے لیے، ان کے باپ کے لیے، ان کے بھائی کے لیے، آئے انما یہ تاج ولایت حسین کے بابا کے لیے، علم یزید کا یتیمن فآوا حسین کے دادا کے لیے، سورہ حلقہ حسین کے گھرانے کے لیے، مطلب جھنجھلاہٹ سوار ہوئی، اس نے کہا جدھر دیکھو یا حسین کا ذکر ہے یا حسین کے باپ دادا کا ذکر ہے، ہمارے باپ دادا کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں، ہمارے باپ دادا کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، لہذا اس نے کہا چھوڑو قرآن سے بھی انکار کرو، لمحہ بگڑیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید جیسے گھٹیا پھس اور ذلیل انسان کو بھی قرآن میں اہل بیت نظر آ گئے۔ یزید کو بھی اہل بیت نظر آ گئے۔ حیرت ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں لوگوں کو قرآن میں اہل بیت نظر نہیں آتے۔ صلوات محمد علیہ۔ تو جب اس نے اہل بیت سے بھی انکار کر دیا اور قرآن سے بھی انکار کر دیا، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اور جو اتنا بڑا گمراہ ہو، بھلا وہ امت مسلمہ کا سربراہ ہو سکتا ہے؟ سربراہی کی کچھ شرطیں، اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اختلافات ہیں کیوں؟ یہ فرقوں میں کیوں تقسیم ہو گئے؟ کیا اسلام فرقوں میں نازل ہوا تھا؟ جس مذہب پر ہمیں چلنے کا حکم ہے اس کا نام ہے اسلام، توجہ دیجیے گا، اس کا نام ہے اسلام، اور اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا؟ سنی نام رکھا، شیعہ نام رکھا، دیوبندی بریلی نام رکھا، مالکی حنبلی شافعی نام رکھا، بولیے نا، قرآن اٹھانا ہے، اختلاف دور کرو، قرآن نے کیا نام رکھا ہے؟ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، مگر مسلم بننا ہے تو نام کے مسلم نہ بنو، دہشت گردی پھیلا کے اسلام کو بدنام نہ کرو، اسلام امن و سلامتی کا نام ہے، پیار کا نام ہے، محبت کا نام ہے، انسانیت کا نام ہے، دہشت گردی کا نام نہیں، قتل و غارت گری کا نام نہیں۔ ایک جملہ کہوں، کچھ گنڈوں کے گھٹیا کردار کا نام اسلام نہیں ہے، بدماشوں کے کیریکٹر کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اسلام ایک مکمل دستور بندگی ہے، اسلام ایک مکمل اصول زندگی ہے، اسلام بنا ہی ہے سلم سے، سلم کا مطلب ہے سلامتی، اور اسی سلامتی کو جو اختیار کر لے اصطلاح قرآن میں اسے کہا جاتا ہے مسلم۔ لوگ کہتے ہیں اسلامی آتنکواد، اسلامی دہشت گرد، ادھر کا رشتہ ادھر، ادھر کا ادھر نہ جوڑیے۔ اسلام بڑا مظلوم مذہب ہے میرے بھائی، جو دو چکیوں کے بیچ میں آٹے کی طرف پس رہا ہے، ایک طرف دانا دشمن ہے، دوسری طرف نادان دوست ہے، اور دانا دشمن سے کہیں زیادہ نادان دوست خطرناک ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر ہے، منافق ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ دیکھیے مجلس کا بہت طول ہو جائے گا، ایسے سست نہ بیٹھیے، میں نے وعدہ کیا ہے مجلس کے رنگ پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن یہ سنے درد، اسلام اور قرآن کیوں آیا ادھر سے ادھر؟
اختلاف پھیلانے کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے، امت مسلمہ کو فرقوں میں بانٹنے کے لیے اسلام نے ہمیشہ پیغام اتحاد دیا ہے، اور اتحاد کی طاقت کی قدر کرو، منتشر نہ ہو، اس لیے کہ اختلاف کی بہت سخت سزا بھگتنی پڑتی ہے اور بھگت رہے ہو۔ کہاں ہیں آپ؟ کیسے بلے سن رہے ہیں؟ بالکل سامنے کی مثال جو بچہ بھی سمجھے، انسان کے ہر ہاتھ میں دیکھیے 5 انگلیاں ہیں، ایک ایک انگلی اگر الگ الگ ہے تو کسی بھی انگلی کو کوئی بھی پکڑ کے توڑ سکتا ہے، لیکن یہی انگلیاں جب آپس میں اتحاد کرنے تو موسیٰ بنتا ہے۔ انگلی تو کوئی بھی توڑ دے گا بھائی، غصے کا مقابلہ آسان تھوڑی ہے۔ متحد رہو، اسلام کو اس طرح بدنام نہ کرو۔ اسلام دہشت گردی کا نام نہیں، اسلام جو ہے وہ آتنکواد کا نام نہیں، اسلام قتل و غارت گری کا نام نہیں۔ آپ بڑے سناٹے میں ہیں۔ اسلام کسی کے گھر جلا دینے کا نام نہیں، کسی کا دروازہ توڑ دینے کا نام نہیں، کسی کے پتن کا بچہ شہید کر دینے کا نام نہیں۔ کہاں ہے آپ؟ کیسے بدلی توڑ رہے ہیں؟ توجہ فرمایا، اسلام امن و سلامتی اور شانتی اور صلح اور پیار اور محبت کا نام ہے۔ جو اسلام آج پھیلایا جا رہا، ساری دنیا میں اسلام کی توہین ہو رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو اگر کوئی دین پسند ہے تو وہ اسلام ہے۔ تو سب سے زیادہ پسندیدہ اسلام اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ دین کون سا ہے؟ وہ ہے اسلام۔ میرا سوال ہے کہ جب سب سے زیادہ پسندیدہ دین اللہ کی نظر میں اسلام ہے تو دنیا کی اکثریت نے اسے ناپسند کیوں کر دیا؟ کیا کہہ رہا بھائی؟ تو دنیا کی اکثریت نے اسے ناپسند کیوں کر دیا؟ آخر سوال ہے نا یہ، جواب کون دے گا؟ ہمیں تو دینا پڑے گا جواب کہ آخر یہ اسلام لوگوں کو پسند کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی وجہ ہے اسلام آ گیا نااہلوں کے ہاتھ میں۔ اسلام کو پہچانیے، اسلام بھیجنے والا کون؟ اللہ کی ذات بے عیب۔ یہ اسلام آیا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، جس کی ذات بے عیب ہے۔ کس کے ہاتھوں آیا؟ جبریل امین کے ہاتھوں، جو سراپا معصوم ہے۔ کس کے ہاتھوں میں آیا؟ نبی آخر کے ہاتھوں میں، جو ہمارا جو سراسر عصمت معاف ہے۔ بھئی یہ اصول چلتا رہنا چاہیے نا۔ بے عیب ذات نے بھیجا، معصوم ہاتھوں سے بھیجا، معصوم ہاتھوں میں بھیجا، اس کے بعد اسٹینڈر اتنا گر گیا کہ جو چاہے اسلام کو فٹ بال بنا کے کھیلتا رہے۔ ارے نہیں سن رہے آپ مجلس، میں بہت تھکا ہوا ہوں، محرم سے پہلے سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں، خدا نہ مجھے تھکائیے گا نہیں۔ اسلام کو سمجھو، جب اسلام سمجھ میں آئے گا تب مسلم سمجھ میں آئے گا۔ جس آتنکواد کو، جس دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے، یہ اسلام پہ بہت بڑا ظلم ہے۔ میں نے عرض کیا، اسلام اگر سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، اور قرآن یوں نہیں سمجھ میں آئے گا۔ قرآن سمجھانے کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے، اور ٹیچر نااہل نہ ہو، ایسے ٹیچر ہوں کہ جو قرآن پڑھانے، سکھانے اور سمجھانے کا حق ادا کر دے، تب سمجھ میں آئے گا۔ قرآن پڑھو نا، سیرت اہل بیت کو پڑھو نا۔ ابھی میڈیا والے میرے پاس بیٹھے تھے، میں نے میسج دیا، انشاءاللہ پیپر میں پڑھیں گے۔ میں نے کہا جسے اسلام سمجھنا ہے اسے چاہیے اسلام سے پہلے حسین کو پڑھے، حسین کو پڑھے۔ جو حسین کو نہیں پڑھ سکتا وہ اسلام کو بھی نہیں سمجھ سکتا، اور جنہوں نے حسین کو پہلے پڑھا انہوں نے بعد میں اسلام کو سمجھ لیا۔ جبھی تو کہا کہ شاہ حسین، شاہ حسین، تین حسین، کی پناہ حسین، سردار ندار، دست کا دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسین۔ یہ مثال میں نے یہ نہیں کہا، کیا احتیاط ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے پہلے حسین کو پڑھا پھر اسلام کو سمجھا۔ اگر حسین کو نہ پڑھ لیتے تو شاید ان کی سمجھ میں بھی اسلام نہ آتا، لہذا انہوں نے پڑھا، اور جب پڑھا تو اشعار میں، مصروں کے ذریعے، اشعار کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ خواجہ معین الدین چشتی نے کیا کہا؟ کہتے شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین۔ کیا کہہ رہا ہوں؟
دین است حسین، دی پناہ حسین، حسین دین بھی ہے اور دین کا پناہ دینے والا بھی ہے۔ کمال دیات تھے جن مصروں میں حسین کا ذکر ہے اس میں یزید کا تذکرہ نہیں، جس مصرے میں یزید کا ذکر ہے وہاں حسین کا تذکرہ نہیں۔ بتا دیا یزید ہونا ہے، حسین ہونا حسین کو پڑھو۔ لوگ حسین کو پڑھیں تو صحیح، جب تک حسین کو نہیں پڑھو گے اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسلام چونکہ متوجہ ہو گئے تو یہ جملہ میں لے لوں، میں نے یہ جملہ کہیں دیا تھا، مجھے نہیں معلوم یہاں اس جملے کا کیا اثر ہوگا۔ اسلام کیا ہے؟ ساری دنیا اسلام سمجھا رہی ہے، اسلام اسلام اسلام، لیکن پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اعتراض ہی اعتراض ہو رہا، آبجیکشن ہی آبجیکشن، اسلام کا کیچڑ ہی اچھالے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ اسلام کو بدنام کیے جا رہے ہیں۔ جتنا زیادہ اسلام سمجھایا جا رہا ہے اتنی زیادہ اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حقیقی اسلام کے وارث تھے دنیا نے ان کو نہیں پڑھا۔ سمجھانے والوں سے بھی کہوں گا پہلے پڑھو پھر سمجھاؤ۔ کیا بغیر پڑھے کچھ نہیں سمجھا سکتے۔ اگر اسلام کو پھیلا دو عمر تمام ہو جائے مگر اسلام سمجھایا نہیں جا سکتا، اور اگر سمیٹ دو تو تاریخ کی روشنی میں اسلام نام ہے دو لفظوں کا، ایک دعوت العشیرہ میں ابو طالب کے بیٹے کی ہاں اور ایک کربلا میں ابو طالب کے پوتے کی نہیں۔ اسلام سچ کا نہیں۔ اگر کربلا میں حسین کے اور ابو طالب کے پوتے حسین کی نہیں نہ ہوتی تو اسلام بچتا نہیں۔ سمجھو، پہلے انہیں پڑھو تب اسلام سمجھ میں آئے گا اور قرآن سمجھ میں آئے گا۔ آتنکواد دہشت گردی سے مطلب کیا ہے؟ اسلام کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی لوگ دہشت گردی کر رہے، آتنکواد پھیلا رہے، بے گناہوں کو مار رہے، یہ ان کا ذاتی فعل ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام نہیں ہے۔ اگر ایک جملہ قدر کیجئے گا، اگر اسلام میں جرم کرنا جائز ہوتا تو پھر اسلام میں جرم کی سزائیں معین نہ ہوتی۔ اسلام میں کون سا جرم ہے جس کی سزا معین نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دنیا میں جرائم پھیلانے نہیں آیا تھا، جرم کو روکنے آیا تھا۔ اب آیت پڑھتا ہوں، کہہ اٹھائیے، خدا قرآن میں اعلان کر رہا ہے، فیصلہ کیجئے آیا اسلام معاذ اللہ دہشت گردی کا مطلب ہے؟ قرآن میں اللہ نے صاف لفظوں میں اعلان کیا، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلم اور مجرم دونوں کو برابر قرار دے دیں؟ ارے آپ خاموش بیٹھے، پھر اٹھنا چاہیے جملے پر، اس آیت پر، کیا ہم مسلم اور مجرم دونوں کا برابر قرار دے دیں؟ اللہ اپنا فیصلہ سنا رہا، اچھی طرح سمجھ لو، جو مسلم ہوگا وہ مجرم نہیں ہوگا، جو مجرم ہوگا وہ مسلم نہیں ہوگا۔ ایک حیدری صلوات بھیجے محمد علیہ۔ انبیاء کتنے آئے دنیا میں؟ کیا بتانے آئے؟ جرم سکھانے آئے، معاذ اللہ دہشت گردی سکھانے آئے، حیوان اور درندہ بنانے کے لیے آئے۔ یہ آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء کیوں آئے؟ تاکہ ہمیں زیور انسانیت سے، زیور اخلاق سے مزین کرے، سجائیں۔ اسلام اخلاق کا مذہب ہے، کردار کا مذہب ہے، حسن عمل کا مذہب ہے۔
کچھ لوگوں نے بدنام کر دیا، اور جو اس مذہب کو اپنا نہ سکے انہوں نے ان کے گھٹیا کردار کو اسلام سمجھ لیا۔ یہ ان کے فکر کی خطا ہے، اس میں اسلام بیچارہ کیا کرے؟ اسلام کو پڑھیے پھر فیصلہ سنائیے۔ 1,24,000 انبیاء آئے۔ پہلے تو میں بتا دوں، آپ میرے عنوان کو سمجھ پائے؟ آج کی تقریر کا جو موضوع ہے رفع اختلاف ہے۔ ٹائم جو ہے بالکل اب کھنچتا چلا جا رہا، گھنٹے 1.5 گھنٹہ ٹائم باقی ہے، جلوس بھی ہے اور تبرکات بھی ہے، سب کی زیارت بھی ہے۔ بالکل میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، مجھے بتائیے اور فیصلہ آپ کر لیجیے گڑبڑ کہاں سے ہے۔ اتنا سارا انتشار اختلاف جو پھیلا ہوا ہے، اتنے فرقوں میں جو مسلمان بڑھ گیا، جزوی کلی بس اختلاف، سوائے اختلاف کے عالم اسلام میں کوئی نظر نہیں آتا کچھ مجھے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ زیادہ نہ بلوائیے گا مجھے، بس ایک لفظ میں آپ تمام کرنا ہے۔ جناب آدم سے لے کے خاتم تک خوب اچھی طرح مطالعہ کر کے مجھے بتائیے گا، کسی نبی کا کسی نبی سے کوئی اختلاف رہا؟ ذرا بولتے ہیں۔ کسی رسول کا کسی رسول سے کوئی اختلاف رہا؟ بھائی آدم اور نوح میں کوئی اختلاف، ابراہیم اور موسیٰ میں کوئی نظریاتی کوئی فکری اختلاف، موسیٰ اور عیسیٰ میں کوئی اختلاف؟ بڑے سناٹے میں سب سے مزے میں پیچھے والے ہوتے ہیں، بعد میں آتے ہیں ریسٹ لیتے رہتے ہیں، آگے والے میں جاتے، سوسخانی بھی سنے، پیشخانی بھی سنے اور اتنی لمبی چوڑی تقریر بھی سنے، سب مل کے بولے ہیں۔ بابا بھایا کہتا ہوں، فرادہ عبادت کا ثواب الگ ہے، باجماعت عبادت کا ثواب الگ ہے۔ یہ جو آپ بابا کرتے ہیں، داد و تحسین سے نوازتے ہیں، یہ کسی مولوی پہ احسان نہیں کرتے، اپنی حرارت ایمانی کا ثبوت دیتے ہیں۔ تو جو ہے نا غور کیجیے جو کہہ رہا ہوں، کوئی اختلاف ہے بھائی؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ آدم نے کچھ اور کہا اور نوح نے کچھ اور کہا، ابراہیم نے کچھ اور کہا، موسیٰ عیسیٰ نے کچھ اور کہا، ایسا ہے کیا؟ کہیں نہیں ہے۔ جو میسج آدم نے دیا وہی نوح نے، وہی ابراہیم نے، وہی موسیٰ نے۔ کہ دیکھو غیر اللہ کے آگے سر نہ جھکاؤ، ہم نے سر اپنے لیے بنایا ہے، یہ جھکے گا تو صرف میرے آگے جھکے گا۔ دیکھیے خالی مطلب میں ویسے لفظی کر دوں، مجلس چلانے کے لیے ذرا سجے ہوئے جملے دے دوں تو یہ میرا خیال ہے بہت بڑی ناانصافی ہے مجمع کے ساتھ۔ تھوڑا سا پیغام اپنے نوجوان دوستوں کو، ماں باپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، یہ مستقل ایک موضوع ہے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی اپنے والدین کی بے احترامی کرے، ان کے حق کو ضائع کرے۔ کیا حکم ہے؟ ماں باپ کے سامنے آؤ تو کیسے آ کے کھڑے ہو؟ سنو اسلام، سنو اسلام کسے کہتے ہیں؟ ماں باپ کے سامنے آؤ تو کیسے کھڑے ہو؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور دیجیے گا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم پر تمہارے رب کی طرف سے یہ فرض کرا دیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ نیکی سے پیش آنا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمیشہ نیکی سے پیش آنا۔ آگے سمجھیں، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر تمہارے ماں باپ دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے بڑھاپے کی منزل میں آ جائیں تو خبردار ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا۔ اگر مسلمان ہو تو آیت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ ماں باپ کے سامنے اف اف الف اور فے، دو حرفوں کا مجموعہ، یعنی ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی شان کے خلاف دو حرف بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ خبردار اف بھی نہ کرنا، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ ولا تنہرہما، خبردار ان سے جھڑک کے باتیں نہ کرنا۔ کیا مرتبہ ہے؟ کیوں ہے یہ مرتبہ؟ سنیے، ان سے جھڑک کے باتیں نہ کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ماں باپ سے بات کرو نرمی ملائمت سے پیار سے محبت سے بات کرو۔ یا اللہ ذمہ داری پوری ہو گئی یا نہیں، یا بھی ذمہ داری باقی ہے؟ میں نے کہا وہ ذمہ داری ہو گیا میرے معبود۔ آیت کا سلسلہ آگے بڑھا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ماں باپ کے سامنے آؤ سینہ تان کے مت کھڑے ہو، جتنی بار ماں باپ کے سامنے آؤ دونوں شانوں کو جھکا کے کھڑے ہو۔ اللہ ہے اہتمام قدرت، دونوں
شانوں کو جھکا کے کھڑے ہو. دیکھو کیسے نہیں بولتے آپ. ماں باپ کے سامنے آؤ تو دونوں شانوں کو جھکا کے کھڑے ہو. دونوں شانوں کو جھکا کے کھڑے ہو. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ یعنی کیا اہتمام قدرت ہے. اللہ نے انسان کے وجود میں سب سے اونچائی پر سر رکھا کہ جو تمہارے وجود میں سب سے اونچائی پر جو شے ہے اسے اس کے سامنے جھکاؤ کہ جس سے اونچا کوئی نہیں ہے. کیسے تو لفظ بدلتا ہوں. دیکھو ہم نے تمہیں سر دیا ہے ایک, شانے دیے ہیں دو. سر ایک میں, ماں باپ دو, شانے دو. ایک کے سامنے ایک کو جھکاؤ, دو کے سامنے دو. اس لیے کہ میں رب حقیقی ہوں, یہ رب مجازی ہے. دیکھو میں نے تمہیں خلق کیا, پیدا کیا, دل دیتا ہوں, روزی دیتا ہوں, یہ تمہاری پرورش کرتے ہیں, تمہیں بس پھل کے جوان کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا مرتبہ بھائی. جو ماں باپ جسم کو پروان چڑھائے وہ اتنے محترم کہ شانے جھکا دو, اور جو اہل بیت روح کو پروان چڑھائے ان کا کوئی حق نہ ہوگا. ایک حیدری سلوات ہے محمد والا. کوئی اختلاف انبیاء کے صفوں میں ہے نہیں ہے. سو رہے ہیں آپ, مجھے لگتا ہے رات میں شبداری وہاں رکھی ہوگی, لیکن چاہیے مجلس سے سولانے کے لیے نہیں ہے. اگر سونا تھوڑا سوئیے, ایسے نہ سوئیے کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھانا پڑے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. نہیں, یہ صلوات میرے حساب سے صحیح نہیں ہو پا رہی ہے. صلوات نہیں ہے جو پڑھا کرتے ہیں. سب انبیاء میں کہیں اختلاف نہیں, سب نے یہی کہا. اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. سجدہ بس اسی کا کرو, سر اسی کے سامنے جھکاؤ. یہی آدم نے کہا, یہی نوح نے کہا, یہی ابراہیم نے کہا, یہی موسیٰ نے کہا. ذہنی طور پہ حاضر رہیے گا. 1,24,000 انبیاء ایک ہی میسج مسلسل دے رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سب کے سب ایک ہی اللہ کے پاس سے آئے. اگر کوئی کہیں سے آتا, کوئی کہیں سے آتا, تو کوئی کچھ کہتا, کوئی کچھ کہتا. ارے میں نے کوئی بات کہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی صفحے ہدایت میں اتحاد نظر آئے تو سمجھو سلسلہ ادھر سے ہے. اگر کسی صفحے ہدایت میں اختلاف ہی اختلاف نظر آئے, ایسا شدید اختلاف کہ ایک ہی چیز کو ایک واجب کہہ رہا ہے, ایک حرام کہہ رہا ہے, ایک مستحب کہہ رہا ہے, ایک مکروہ کہہ رہا ہے, سمجھے سب معاملہ ادھر کا ہے, ان کا ادھر سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میں کیا کہیں گے آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں. اگر 4 امام تو 400 اختلاف, یہاں 12 ہے اور کوئی اختلاف نہیں. فکروں میں اتنا اتحاد, فکروں میں اتنا اتحاد کہ ہمارے ہاں شرعی طور پر یہ اجازت دی گئی ہے کہ تمہیں اگر کوئی قول معصوم یاد ہو مگر یہ یاد نہ ہو کہ کس معصوم کا قول ہے, تو جس معصوم کی طرف چاہو نسبت دے سکتے ہیں. کوئی اختلاف نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے سلسلہ نبوت, جہاں سے سلسلہ رسالت, وہیں سے سلسلہ امامت. ہاں ابھی آدھے لوگوں نے داد دی, آدھے نے نہیں دی. اس کا مطلب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ نہیں اختلاف تو ہے. کہاں ہے بھائی؟ کہ امام حسن بھی امام ہے, امام حسین بھی امام ہے. دیکھیے کتنا شدید اختلاف ہے. میں نے اختلاف کیا ہے بھائی.
کہ لے ایک سلو کر رہا ہے، جنگ کر رہا، ایک اتنا ٹھنڈے مزاج کا دشمن سے سلو کر رہا، اور ایک اتنا گرم مزاج کا کہ قلت تعداد کے باوجود لاکھوں سے ٹکرا گیا۔ تو میں کہوں گا کہ ان دونوں بھائیوں میں کوئی اختلاف نہیں، آپ کی فکر بیمار ہے۔ آپ کا جملہ بتا رہا ہے کہ نہ آپ نے حسن کو پہچانا نہ حسین کو پہچانا۔ توجہ دیں، آپ فکر بیمار ہے۔ تم نے اپنے نفس کا ہی قیاس کیا۔ تمہیں پتا ہے نبی نے ان کے لیے کیا کہا؟ الحسن والحسین و امامان، میرے دونوں شہزادے حسن حسین ہر حال میں امام ہیں، بیٹھ جائیں تب بھی امام ہے، کھڑے ہو جائیں جب بھی امام ہے۔ تو بیٹھ جائیں کا مطلب سلو، اٹھ کھڑے ہوں کا مطلب ہے جنگ۔ ذرا سا مجھے ضد ہو جاتی ہے، خاموشی کا روزہ رکھ کے لوگ آتے ہیں تو مجھے افطار کرانے کی فکر ہو جاتی ہے۔ میرے استاد آیت اللہ خیرتی جو ہم لوگوں کو ایران میں درس دیتے تھے، بڑے پیارے استاد، کیا کہنا، خدا سلامت رکھے احساس اللہ کا سایہ ہم لوگوں کے سر کے اوپر، تاکہ ہم مسلسل ان سے کسب فیض کرتے رہیں۔ یہی بات آ گئی کہ کہیں گاؤں میں دیہات میں جاؤ گے جہاں سادہ لوگ ہوتے ہیں تو فلسفہ صلح حسن اور فلسفہ جنگ حسین منطق و فلسفے سے سمجھو گے۔ کون سمجھے گا تمہاری مجلس، کون سمجھے گا تمہاری تقریر؟ لہذا اگر ایسی جگہ جاؤ جہاں بالکل سادہ سمپل لوگ رہتے ہیں تو وہ سوال تو کریں گے ضرور، مگر جواب چاہیے ان کے سطح ذہنی کے اعتبار سے۔ تو میں نے کہا استاد، ہم نے کہا کیسے جواب ہوگا؟ کہ ابھی بتاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے دوست سے رضا اتاری، بڑے مزے کی باتیں سنی، 1 منٹ میں تمام کرتا ہوں۔ اتارنے کے بعد ایک طالب علم کو بلایا، ہزاروں طالب علم کے درس میں شرکت کرتے ہیں، ایک کو بلایا، کہ کپڑے دھوتے ہو؟ کہاں دھوتا ہوں۔ کہ چادر وادر بھاری کپڑا دھوتے ہو؟ کہاں دھونا پڑتا ہے۔ کہ اکیلے نہیں چھوڑ لیتے ہو؟ کہ نہیں، کسی ساتھی کو بلانا پڑتا ہے۔ تو کہا کہ لو میں ساتھی آ گیا، کھڑا ہوں۔ رضا کا ایک گوشہ ان کے ہاتھ میں دیا اور ایک گوشہ اپنے ہاتھ میں رکھا، کہ نچوڑو، سمجھو تمہاری دری چادر جو بھی ہے یہ بھاری کپڑا دھل گیا، اب اسے نچوڑنا ہے، اکیلے نچوڑ نہیں سکتے، تو اب تم نچوڑو ادھر سے، میں نچوڑا ادھر سے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ گھمانا شروع کیا، انہوں نے اپنا ہاتھ گھمانا شروع کیا۔ اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ استاد بتانا کیا چاہتے ہو، مسلسل مسکرائے جا رہے ہیں، کیا نہیں سمجھے نہیں سمجھے۔ ہم نے استاد سمجھ میں نہیں آیا، وہ چادر گویا نچوڑی جا رہی ہے۔ کیا تمہیں چادر کے نچوڑے جانے پہ تمہاری نظر ہے؟ ہاتھوں پہ بھی تو نظر کرو، اس کا ہاتھ کدھر جا رہا ہے؟ ادھر جا رہا ہے، میرا ہاتھ کدھر آ رہا ہے؟ ادھر آ رہا ہے۔ کیا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا دیکھو دونوں کا طریقہ کار بدلا ہوا ہے، ہم دونوں کا ایک ہے۔ تو اسی طریقے سے سمجھ لو کہ دونوں بھائیوں کا طریقہ عمل بدلا ہوا ہے، مگر ہدف ایک ہے۔ ایک صلح سے اسلام بچا رہا تھا، ایک جنگ سے اسلام بچا رہا تھا۔ جو امام وقت ہوتا ہے وہ پہلے وقت کی نبازی کرتا ہے، اس کے بعد تحریک عمل شروع ہوتی ہے۔ صلوات ہے محمد علیہ محمد۔ تو اسلام جو ہے دیکھیے وقت نہیں رہا، باتیں بہت تھیں، درد دل بہت کچھ ہے، بس ایک ہی جملہ کہوں گا، خدا ہمیں فرقوں کی نحوست سے محفوظ رکھے، ہماری صفوں میں اللہ اتحاد باقی رکھے اور ہم نظر فرقہ نہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ہماری تاک میں بیٹھا ہے، ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کرو، پھر الگ الگ سب کو پیٹو، سب کو پیٹو، یہی ہو رہا، یہ فلاں فرقہ ہو، فلاں فرقہ ہو، فلاں فرقہ، فلاں فرقہ، فرقوں میں بانٹ دو۔ اس لیے کہ جب بانٹ دیں گے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ ایک کوشش تو یہ ہے، ایک کوشش یہ ہے کہ بھائی ان کو تقلید کا جو مسئلہ ہے اسے ڈسکس کرو، مشکوک بناؤ، اور اس قوم کو ان کے علماء سے دور کرو۔ اس لیے کہ جب تک یہ ملت اپنے علماء سے جڑی ہوئی ہے انہیں گمراہ نہیں کیا سکتا، ان کے بہکایا نہیں جا سکتا، یہ گمراہ نہیں ہو سکتی ہے قوم۔ اگر گمراہ کرنا ہے تو پہلے علماء سے دور کرنا ہوگا۔ دوسری پریشانی یہ تقلید سے جو پریشانی ہے دشمنان اسلام کو، وہ یہ ہے کہ وہ تقلید کی طاقت دیکھ چکے۔ تقلید یعنی ایک فتوے پہ عمل کرنا
عمل کرنے کا مطلب 2500 سالہ شاہی حکومت کا تختہ پلٹ دینا؟ ارے فتوے میں اتنی طاقت ہے کہ 2500 سالہ شاہی حکومت کا تختہ ایک فتوے پہ پلٹا جا سکتا ہے؟ تو یہ معاملہ تو بڑا گمبھیر ہے، یہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا عقیدہ یہ جو تقلید کا مسئلہ اسے ختم کرو۔ وقت میں گنجائش ہوتی بتاتا تقلید کتنی ضروری چیز ہے، اور اس کے لیے وہ خود ڈائریکٹ نہیں آ رہے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے مرجع کیا ہوتا ہے، نہیں، وہ ڈائریکٹ نہیں آئیں گے، پیسہ خرچ کریں گے ماشاءاللہ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے 6000 سے لے کے 40,000 تک کی تنخواہیں مل رہی ہے۔ اسرائیل نے خزانے کا دہانہ کھول رکھا ہے۔ دو چیزوں سے پریشانی، ایک تقلید، ایک ہماری عزاداری کو کیسے مشہور بنائے کہ اپنے ایجنٹ ممبروں پر بھی بٹھاؤ، وہ ایسی باتیں پڑھواؤ جس کا وجود کسی کتاب میں نہ ہو، کیا کہنا بھائی، ایسے مسائل پڑھواؤ جس سے مسائل کربلا کا مذاق اڑنے لگے۔ مثلا ایسا کچھ پڑھواؤ کہ چوتھے امام کو جو توپ پہنایا گیا وہ 2.5 کوئنٹل کا تھا، اپنے آپ مذاق اڑنے لگے گا۔ مجھ سے لوگوں نے کہا کہ مولوی نے پڑھ دیا چوتھے امام کا جو توپ پہنا وہ 2.5 کوئنٹل کا تھا، میں کہا یہ کیا درست ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ سب سے بڑی کمزوری آپ کی ہے کہ جو پڑھتا ہے اسے نہیں پکڑتے اور دوسرے مولویوں سے پوچھتے پھرتے کہ بھلا بتائیے اتنے بڑے مجمع میں، پڑھے لکھے مجمع میں ایسا پڑھ گیا ہو مولوی؟ میں نے کہا تو آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ منہ میں لڈو لیے بیٹھے تھے، آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ بھائی چوتھے امام تو فاتح خیبر کے پوتے تھے، 2.5 کوئنٹل ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، مگر وہ بہادر کون تھا جس نے اٹھا کے ڈالا؟ تو عزاداری کا تماشا بنایا جا رہا ہے۔ ایسی باتیں پڑھنے کو سننے کو مل رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، پڑھوائی جا رہی ہیں، پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ ہوشیار، امام کا ظہور جب قریب ہوگا پیشن گوئی میں ہے تو ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، اور اس کا احساس انہیں کو ہونا چاہیے کہ جو صاحبان ایمان ہیں، خطرے میں تو وہی ہے نا جو صاحبان ایمان ہیں، کیونکہ ایمان رخصت ہو سکتا ہے، رخصت تو اسی کا ایمان ہوگا جس کے پاس ہو۔ صلوات علی محمد علیہ محمد۔ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں، اسلام اتحاد، پیار، محبت، شانتی، صلح، امن کا مذہب۔ بس ذرا سا ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں، مولا کائنات جنگ میں مصروف ہے، لوگ سمجھتے ہیں سر کاٹنے کا نام اسلام، کیا کہوں وقت نہیں رہا میرے پاس، جب میں اپنی منزل پہ آیا تو ٹائم ختم ہوا، بس ذرا سا اشارہ۔ اور بڑی بڑی ترکیبیں اپنائی جاتی تھیں علی کی تلوار سے بچنے کے لیے۔ اگر تاریخ پر نظر ہے تو اتنے سناٹے میں کیوں سنا آپ نے؟ میں نے ایک جملہ دیا علی کی تلوار سے، دیکھیے آپ کہیں صاحب اسلام تلوار کا مذہب ہے، مذہب نہیں ہے تو علی کے ہاتھ میں تلوار کیوں؟ ضرورت ام الایجاد، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اسلام تلوار کا مذہب نہیں ہے مگر دفاع کا مذہب تو ہے نا۔ سب جملے میرے رائگاں ہو رہے ہیں، دفاع کا مذہب ہے، 82 جنگیں ہیں اسلام میں۔ کمال یہ کہ ایک بھی جنگ ابتدائی نہیں ہے، ساری جنگیں دفاعی ہیں۔ اگر کوئی حملہ آور ہوا ہے تو اسلام نے اپنا بچاؤ کیا ہے، اور حق کے دفاع ہر قوم، ہر ملت، ہر ملک کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں وزارت جنگ تو نہیں ہے، وزارت دفاع ہے۔ ساری بات کہا جا رہی ہے۔ تو اگر وہی حق جو دنیا استعمال کرتی ہے اسلام بھی استعمال کرتا ہے تو دہشت گردی کا مذہب کیسے ہو گیا؟ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، اسلام اپنا دفاع تو کرے گا نا، اتنا ہی حق اسلام کو بھی ہے دفاع کرنے کا جتنا دنیا کو حاصل ہے۔ تو اب یہ تلوار کیا ہے؟ تلوار اس لیے ہے تاکہ اسلام اپنا دفاع کر سکے، نہ کہ بے گناہوں کا سر کاٹنے کے لیے۔ اب علی کو پہچانے، علی سے زیادہ جیالہ، بہادر، سورما
کوئی عالم اسلام میں پیدا ہوا؟ عالم انسانیت میں کوئی ایسا بہادر پیدا ہوا دکھائیے؟ بہادر وہ نہیں جو اسے 2 پھینک مارے، اسے 2 گھوسا مارے، اسے پیٹ میں چھرا بھونک دے، اس کا بیلا کاٹ دے. بہادر وہ نہیں. بہادر کسے کہتے ہیں؟ علی نے میدان میں ثابت کیا. سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لے، دشمن پہ قبضہ کر کے بلا کو سینے سے اتارا ہے. مگر علی سینے سے اتارا ہے. اس نے لعاب دہن سے بے ادبی کی. عمرو بن عبد العزیز نے سینے سے اتارا ہے. کسی نے کہا یا علی یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ کیا کیا؟ کیا ہو گیا؟ کہنے بھلا دشمن پہ قابو پا کے ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ کہا تم سمجھے نہیں. اس نے لعاب دہن سے بے ادبی کی. مجھے غصہ آ گیا اور میں اسے قتل کرنا چاہتا تھا للہ فی اللہ. ایسے عالم میں بسے کہ نفس شامل ہو جاتا. لہذا میں نے سوچا کہ اس کام میں میرا نفس شامل نہ ہو. بہت تفصیل ہے، اس کو چھوڑیے. جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو دیر ہوئی جا رہی ہے. اب ایک جنگ میں مولا کائنات جنگ کر رہے ہیں. کیا کیا طریقے تھے جان بچانے کے لوگ استعمال کرتے تھے. ایک دشمن سامنے آیا. سنیے آخری بات سمیٹ دی بات نہیں. اب پہچانیے اسلام کس مقدس مذہب کو کہا جاتا ہے. تلوار اٹھائی، چاہا کہ دشمن کا کام تمام کرے. اس نے کہا یا علی میں نے آپ کی سخاوت کے بڑے چرچے سنے ہیں. علی کا ہاتھ رک گیا. کہاں صحیح سنا ہے؟ میرا پورا گھرانہ سخی ہے، کریم ہے. بول تجھے بھی کچھ چاہیے؟ کہاں چاہیے؟ جبھی تو تعریف کر رہا ہوں آپ کی. بھئی آپ تو وہی سخی ہیں، کریم ہیں. سنا ہے کہ آپ سائل کو واپس نہیں کرتے کہ بالکل سچ سنا ہے. تو اگر سچ ہے تو ثبوت دیجیے. اول ثبوت میں کیا چاہتا ہے کہ تلوار مجھے دے دیجیے. علی نے تلوار پھینک دی. آپ سمجھتے ہیں علی نے تلوار پھینک دی. کلے لے جا تلوار. اس نے علی کی تلوار اٹھا لی. بعد میں کیا ہوا علی کے جملے سے خود سمجھیے گا. لوگ جو اعتراض کے لیے، کچھ لوگ اعتراض کے لیے پیدا ہوئے. کام کے نتائج کے دشمن اناج کے خالی بس اعتراض کرنا. کہا یا علی یہ کیا بچپنا دکھایا آپ نے؟ ارے ایسے وقت میں، حساس وقت میں، نازک وقت میں اپنی تلوار آپ نے دشمن کو دے دی. اگر اسی تلوار سے وہ آپ کو قتل کر دیتا تو کیا ہوتا؟ کہ جو میری جگہیں دیکھ رہی ہیں وہ تو تم دیکھ ہی نہیں سکتے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت میری تلوار اس کے قبضے میں ہے اور اس کا دل میرے قبضے میں ہے. اسلام اخلاق کا مذہب ہے. اسلام کرم کا مذہب ہے. اسلام سخاوت کا مذہب ہے. اسلام شرافت کا مذہب ہے. جسے اسلام سمجھنا ہو تو اہل بیت قرآن بھی پڑھے اور اہل بیت کو بھی سمجھے، تب اسلام سمجھ میں آئے گا. بس اسلام کے تبلیغ کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے. آدم نے بھی اسلام پیش کیا، نوح نے بھی، ابراہیم نے بھی، موسیٰ نے بھی، عیسیٰ نے بھی. کسی کے نام کی مجلس ہوتی ہے؟ کوئی بتائے مجھے. حضرت آدم کے نام پہ کوئی مجلس، جناب نوح کے لیے کوئی اہتمام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ادریس، الیاس، یعقوب، یوسف، کسی کے نام پہ مجلس نہیں ہوتی. اگر سفید کائنات پہ مجلسیں ہوتی ہیں تو بنام حسین ہوتی ہے. ایک حسین کے نام پہ مجلس ہوتی ہے ساری کائنات میں. خالی ہندوستان میں نہیں، امریکہ میں، لندن میں، برطانیہ میں، ایران میں، پاکستان میں، افریقہ میں، ہر جگہ جہاں دیکھیے مجلس حسین عنوان ہی ہوتا ہے. بھائی شہید بھی بہت سارے ہوئے، کسی شہید کے نام پر مجلس نہیں، کسی نبی کے نام پر، کسی رسول کے نام پر نہیں. یہ صرف حسین کے نام پر مجلس کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ حسین وارث انبیاء بھی ہے، وارث مرسلین بھی ہے. یہی وجہ ہے. یہ مجلس حسین کا احسان ہے. مجلس حسین کے ذکر آدم کا، مجلس حسین کے ذکر نوح کا، مجلس حسین کے ذکر ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا. حسین کی قربانی نے کتنوں کو زندہ کر رکھا ہے. اگر حسین کی عظیم قربانی کربلا کے میدان میں پیش نہ کرتے تو آدم بھی مر جاتے، نوح بھی مر جاتے، ابراہیم بھی ختم ہو جاتے، موسیٰ اور عیسیٰ کا تذکرہ بھی ختم ہو جاتا. بس ایام اعزا کی آخری تاریخ ہے.
اور سورج ڈھلنے لگا ہے۔ پہلے سال میں آدھوں کا کرے نہ کرے، زندگی ساتھ دے نہ دے، جی بھائی کے فرصہ دے لیجئے گا۔ بہت اختصار سے مسائل پڑھوں گا چونکہ وقت بہت زیادہ کھنچ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے لیے دوہرا غم ہے۔ ایک طرف زمانے کا امام یتیم ہوا ہے، آج امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، اس لیے ہمیں اپنے امام زمانہ کو ان کی یتیمی کا پرسہ بھی دینا ہے۔ دوسری طرف قافلہ اہل بیت مدینے سے قریب ہو رہا ہے، وہی قافلہ جس نے 1 سال کی قید و بند کی زندگی گزاری، وہ بھی ایسے قید خانے میں جہاں رات کی اوس اور دن کے دھوپ پڑتی تھی، ایسے عالم میں 1 سال گزارنا کوئی آسان ہے؟ نہیں، آپ نے احساس نہیں کیا۔ ارباب مقاتل نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ روزانہ دھوپ کی شدت برداشت کرتے کرتے سیدانیوں کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ ان کی کھالیں جگہ جگہ سے پھٹ پھٹ گئی تھی، ان کے چہروں پہ جھریاں پڑ گئی تھی۔ یہی وجہ کہ جب قافلہ اہل بیت مدینے میں پہنچا ہے تو لوگوں کو پہچاننے میں دقت ہوئی۔ ارے کون زینب ہے، کون ام کلثوم ہے، کون سید سجاد؟ ماشاءاللہ وعدے بلند ہے، اور آپ کی توفیقات اللہ میں اضافہ فرمایا۔ زیادہ سے زیادہ غم حسین پہ رونے کی توفیق، یقین کریں یہ آنسو رہے گا، نہیں جائیں گے۔ ان کی قیمت کا اندازہ روز قیامت ہوگا۔ رہائی کا حکم ملا، ہماریوں کا بھی اہتمام ہوا۔ جناب زینب کو سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آئیے، ہماری میں بیٹھ جائیے۔ میں نے آسانی سے کہہ دیا، آپ نے آسانی سے سن لیا۔ زینب کہتی ہے بیٹا یہ ہماریوں کا اہتمام کس نے کیا ہے؟ کہا آج ہماریوں کا اہتمام یزید کی طرف سے ہوا ہے۔ زینب کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آواز دی بیٹا جاؤ یزید سے کہہ دو کہ جب ہماریوں کا انتظام کیا ہے تو کربلا سے میرے عباس سے بنا لے۔ ارے مجھے ہماری میں سوال کون کرے گا؟ میرا شیر مدینے سے بڑی شام سے لے کے آیا۔ قافلہ اہل بیت شام سے رہا ہو کے کربلا آیا۔ ایک بیوی نے اپنے وارث کی قبر پہ گرا دیا۔ زینب قبر حسین سے لپٹ گئی، کہا کربلا کے فاتح حسین اٹھو، تم سے گوا شام کی باتیں زینب ملنے آئی ہے۔ بھیا بہن وطن جا رہی ہے، میرے ماں جائے وہ کون سی منزل ہے جہاں میں نے آپ کا ساتھ نہ دیا؟ آپ نے مدینہ چھوڑا، بہن نے بھی مدینہ چھوڑا، آپ کربلا آئے، میں بھی کربلا آ گئی۔ آپ 3 روز تک بھوکے پیاسے رہے، میں بھی بھوکی پیاسی رہی۔ اے میرے ماں جائے، آپ نے دین اسلام پر اپنے اکبر و اصغر کو قربانی کیا، میں نے آنا محمد کو فدا کیا۔ اے میرے بھیا اگر آپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے تو میری پشت پہ دوڑے بس آئے گا۔ میرے بھیا اگر آپ بے گوروں کے فن رہے تو میں بے رضا رہی۔ ہر منزل پر غریب بہن نے اپنا ساتھ دیا، اب بہن وطن جا رہی ہے، مدینے جا رہی ہے، میرے بھیا میرے ساتھ نہ چلو گے؟ میرے ماں جائے اہل مدینہ کو کیا جواب دو گے؟ جناب سید سجاد نے بلا صدیہ تشبیر دی اٹھایا قبر سے، کہا بھوپی اماں سفر میں تاخیر ہو رہی ہے، ابھی اور بھی زیارتیں باقی ہیں، بولی اب کہاں چلنا چاہتی ہے؟ جناب زینب کہتی ہے اب مجھے میرے شیر عباس کے قبر میں کلیجہ پھٹ جائے گا۔ سنیے روایت کا پھبرا، سید سجاد لاشتے ہاتھوں سے پھوپھی کا بازو پکڑ کے جناب عباس کی لحد پہ لائے۔ زینب نے حیرت بھری نگاہوں سے سید سجاد کا چہرہ دیکھا۔ بیٹا میں نے کہا ہے نا عباس کی قبر میں لے جاؤ۔ کہا بھوپی اماں یہ چچا عباس کی قبر ہے۔
بیمار کربلا نے بشیر ابن جزلم کو بلایا، سورہ مجلس تمام ہو رہی ہے، پھر بلایا اور بلانے کے بعد کہا بشیر تیرا باپ شاعر تھا، کیا تو بھی کچھ کہہ لیتا ہے؟ کہا مولا میں بھی کچھ کہہ لیتا ہوں۔ کہا تو اہل مدینہ کو ہمارے آنے کی خبر دے دے۔ ایک علم بشیر کے ہاتھ میں دے دیا، بشیر چلا مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرتا ہوا چلا، مدینے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، نبی کے نواسا 3 روز کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں مار ڈالا گیا، کوئی آواز کے سننا تھا، ہر دروازہ کھل گیا، جو جس حال میں تھا گھر سے باہر نکل پڑا، مدینے کی ہر گلی سے آواز آ رہی تھی، ہوا حسینہ، ہوا مرتضیٰ، ہوا مصیبت، جہاں دروازے کھلے وہاں ایک دروازہ اور کھلا، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے شریعت ہونے کا حق ادا کیجیے گا، ایک دروازہ اور کھلا جہاں سے ایک ضعیفہ عصا کا سہارا کیے ہوئے گھر سے باہر آ گئی، اور ایک چھوٹا بچہ اس نے اس ضعیفہ کا ہاتھ پکڑ رہا تھا، سمجھ گئے نا کون ضعیفہ؟ ضعیفہ کون؟ عباس کی ماں ام المنین، بچہ کون؟ عباس کا بیٹا، جسے دادی کی خدمت کے لیے مدینے میں چھوڑا تھا، کہ بیٹا مجھے جلدی بشیر تک لے چل۔ بچہ چلتا رہا، اچانک دیکھا کہ بابا کا علم نظر آ رہا ہے جو بشیر کے ہاتھ میں، پھر کیا تھا؟ دادی سے ہاتھ چھوڑایا، دوڑتا ہوا گیا، جا کے علم پہ ہاتھ ڈال دیا، اے بشیر یہ علم تو میرے بابا کا ہے، یہ علم تو میرے بابا کا ہے، تیرے ہاتھ میں کیسے آیا؟ کہ مجھے سید سجاد نے دیا ہے۔ بچہ پیچھے ہٹ گیا، اچھا مجھ کے باپ نے میرے باپ کو دیا تھا، انہوں نے تجھے دے دیا ہے، ایک منٹ صبر کرے، شبیوں میں لانے میں ایک منٹ صبر کرے، مجھے مسائل مکمل کرنے دے، مسائل مکمل کرنے دے۔ اتنے میں جناب ام المنین پہنچی، فرماتی ہیں بشیر تو کیا کہہ رہا میرا باس میرا حسین مارا گیا، حسین مارے گئے، آپ نے نجف کا رخ کیا، والی و وارث گواہ رہنا، اب میں عباس کا دودھ نہ بخشو گے، اس لیے کہ فاطمہ کا لال مارا گیا، عباس کا بچہ دیتا، بشیر نے کہا یہ بھی یہ نہ کہو، عباس کے ہاں پہلے کہتے ہیں فاطمہ کا لال بعد میں مارا گیا۔ کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد آئی، کیا تباہی، اب اس کو آباد کبھی پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا یاد آؤگے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو
کس کس کو نشان رسی کے دکھلائیں گی گھبرائیں گی بے پردہ ہوئی فیض بھی خواہد اٹھائی اور موت نہ آئی کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائیں گے گھبرائیں گے گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نابات اکبر سے بھی ہے یاد اپنے علی اصغر کو کہاں پائیں گے گھبرائیں گے بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں